ان دنوں میں معاشی اعتبار سے مسلمانوں کی جو سب کی پوری دنیا والوں کی مسلمانوں کی اگر بات کرتے ہیں اور جو چرچے ہو رہے ہیں عمومی طور پر کہ جو مطلب مدارس کے اساتذہ کی، مسجد کے ائمہ کی معاشی حالت بڑی خراب تھی، یہ اگر یہ بات میں سچائی ہے، واقعیت ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ آزمائش میں زیادتی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جن کا ایمان ٹھوس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں زیادہ آزماتے ہیں، سخت انداز میں آزماتے ہیں۔ بھوک سے متعلق آزمائش کے اگر ہم عہد نبوی میں مثالیں دیکھیں گے، اتنی مثالیں ملتی ہیں سبحان اللہ العظیم۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک حادث آپ کو میں سناتا ہوں۔ خیبر کے موقع کو لے لیجیے آپ، خیبر کا معرکہ کتنے دن کا تھا آپ اندازہ رکھیے، اور کتنا سخت ترین وہ حالت تھی اس کا بھی آپ اندازہ کیجیے۔ ایسا بھی نہیں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور جو ہے بہت ساری آسانیاں جو جمع ہو گئی، ایسا بھی نہیں، حدیبیہ کے بعد کا موقع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کو ایک بڑی تعداد میں صحابہ کو لے کے جاتے ہیں، عرصہ تک جو ہے لڑائی ہوتی ہے، کافی دنوں تک رہ کے ایک قلعہ کر کے فتح ہوتا ہے۔ جب مکمل طور پر فاتح ہوتے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا، بلکہ صرف ایک ہی صحابی نہیں، خیبر میں شریک جتنے صحابہ تھے تقریباً صحابہ سے ایک بڑی تعداد جو خیبر میں شریک تھے، ان سب سے یہ بات ملتی ہے ہم کو۔ یہ جو عبداللہ بن ابی اوفا کا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، میں نے یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں، دیگر مقامات پر بھی، اور صحیح مسلم میں بھی جو ہے کتاب الجہاد والسیر میں، کتاب الصید میں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی کتاب الصید میں والذبائح، کتاب الصید والذبائح میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصابتنا مجاعۃ لیالی خیبر، خیبر سے جب مکمل طور پر وہ جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں فارغ ہو گئے، خیبر فتح ہو گیا، تو ان دنوں میں کہتے ہیں کہ جو ہے بھوک کی ایسی شدت تھی، اب مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں، اب صرف معاملہ ہے لوٹنے کا۔ اب ذرا غور کیجیے آپ، ایک تو تھکے ہوئے ہیں، ایک معرکے سے فارغ ہوئے ہیں، خوب بھوک لگی ہوئی ہے، اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو پالتو جو گدھے تھے وہ ہاتھ لگے، اس کو ذبح کیا انہوں نے، اس کو ہانڈیوں پر چڑھایا انہوں نے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کیا بتائیے؟ جو پالتو گدھے ہیں ان کو لینا، انہیں ذبح کرنا، پھر جو ہے لکڑیاں جمع کرنا، آگ سلگانا، اس میں جو ہنڈیاں ہوتی ہیں اسے دھونا صاف کرنا، پھر جو ہے گوشت کے ٹکڑے ہیں انہیں دھونا صاف کرنا، پھر اس میں ڈالنا پکانا، کتنی بڑی بات ہے۔ غلط القدور، یہ جو ہنڈیاں جو مطلب پکنے لگی اچھی طریقے سے، جب اچھی طرح معاملہ ہو گیا، بھئی وما کان ربک نسیا، اللہ کے علم سے تو کوئی چیز چوک نہیں ہوتی ہے نا، اللہ رب العالمین کے تو علم میں ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی خبر کر دیتے کہ یہ حرام ہے، ذبح کرنے سے پہلے، پکانے سے پہلے۔ اللہ کے رسول تو ایک انسان ہے، نبی ہیں، لیکن آپ پر وحی نازل ہوگی تبھی تو بتائیں گے نا آپ، لیکن اللہ کا معاملہ تو ایسا نہیں نا، وما کان ربک نسیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمائے دیکھو، یہ سب ہونے کے بعد جب دھیرے دھیرے خبریں ملنے لگی اللہ کے رسول کو کہ جو ہے مطلب یہ سب پک رہا ہے، اللہ کے رسول نے تب جا کر کے کہا کہ اکفئوا القدور، اکفا کی جو یہاں جو معنی آتی ہیں یعنی جو ہانڈیاں ہیں اس الٹ دینا اس کو، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو پک رہا ہے چلو کم از کم اس کو تو کھا لو، اتنی محنت لگی ہے اس پر۔ یہ سب چیزیں ذرا تصور کر کے دیکھو آپ، یہ آسان بات نہیں ہے، یہ قصہ سنانا بہت آسان ہے، آپ ذرا تصور کر کے دیکھو آپ، سارے بھوکے لوگ شریک ہوئے ہیں اور جو ہے ذبح کیے اپنے ہاتھوں سے، پکا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایسے نہیں کہ کوئی الگ سے مزدور ہے جس نے ذبح کیا ہو، کوئی مزدور ہے جس کو پکا رہے ہیں، یہی لوگ، انہی لوگوں نے ذبح کیا ہے، انہی لوگوں نے کھال نکالی اس کی، انہی لوگوں نے ہنڈیاں چڑھائی ہیں، یہی لوگ پکا رہے ہیں، اور جب پک رہی تھی اچھی طرح سے تب جا کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اس کو انڈیل دو، کہا کہ فلا تطعموا من الحمور شیئا، اس سے کچھ بھی نہیں کھانا آپ، یہ پالتو گدھے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھانا آپ۔ صحابہ نے اجازت تک نہیں طلب کی۔ آپ اس حدیث کے میں اس حدیث کے جتنے طرق ہو سکتے ہیں حدیث کی کتابوں میں نے یہ بتانے کے لیے جو ہے ذمہ داری کے ساتھ دیکھ کے آ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک بھی کہیں بھی اس کا ایک حرف بھی نہیں ملتا ہے کہ صحابہ نے سوال کیا ہو کہ اتنا تو رہنے دیں، جو پک رہا ہے وہ تو رہنے دیں۔ کسی ایک صحابی نے اشتہا کا اظہار نہیں کیا، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ سبحان اللہ العظیم، کیسے آزمائے اللہ رب العالمین نے، اندازہ لگائیے آپ، یہ کہتے ہوئے جھجک ہو رہی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث صحیح بخاری یا کسی بھی حدیث میں صحیح سند سے نہ ہوتی تو جھٹلا دیتے شاید ہم ان واقعات کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا ٹھوس ایمان دیا اور اتنا ایسے آزمائے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو۔ تو یہ آزمائش کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔